بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صفت جہنم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی صفت النار۔ حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی عن العلاء بن خالد الکاہلی عن شقیق عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل ذمام 70,000 ملك يجرونها۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے جہنم کے احوال کے بارے میں۔ چونکہ اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ جنت کے احوال اور اہل جنت کو جو اللہ پاک کی طرف سے انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ ہوا، اور اب یہاں سے جو جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی جو تکلیف ہے اور اہل جہنم کے اوپر جن حالات نے آنا ہے ان کا تذکرہ اس باب سے فرمایا گیا۔ دو روایات اس باب میں ذکر کی ہے، ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اور دوسرے کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا جبکہ اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا، جو ان لگاموں کو کھینچ رہے ہوں گے اور جہنم کو لایا جائے گا۔ اور دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج عنق من النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی، لہو عینان تبصران، اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ بھی رہی ہوگی، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سن رہی ہوگی، وَلِسَانُ يَنْطِقُ يَقُولُ، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بول بھی رہی ہوگی، اور وہ گردن کہے گی کہ انی وکلت بثلاثۃ، کہ مجھے 3 قسم کے افراد پر مسلط کیا گیا، 3 قسم کے لوگوں پر۔ وہ 3 کون ہے؟ بکل جبار عنید، ہر ایسا شخص جو کہ سرکش ہے اور حد سے نکلنے والا، سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والا۔ دوسرا بکل من دعا مع اللہ الہا آخر، ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے، یعنی شرک کرے۔ وبالمصورین، اور تیسرا وہ شخص جو دنیا کے اندر تصویر بناتا، جاندار کی تصویر بنانے والا۔ یہ دونوں روایات قیامت کے دن کی سختی سے متعلق ہے، اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنت کے احوال کا بیان شروع ہوا تھا تو 2 باتیں عرض کی تھی، وہی 2 باتیں یہاں بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم کے جو یہ احوال یہاں پر ذکر کیے گئے تو یہ انسان کو سمجھانے کے لیے تعبیرات استعمال کی گئی، لیکن حقیقت کے اندر جہنم کی سختی اور جہنم کا عذاب اور جہنم کی پکڑ
وہ کس درجے کی ہوگی اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو ذہن کو قریب کرنے کے لیے، جیسے جنت کی نعمتیں ذکر ہوئی کہ جنت میں ایسے سیب ہوں گے، ایسے انار ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی، ایسا دودھ ہوگا، ایسے شہد اور ایسے گھر. تو اب یہ دودھ ہے، شہد ہے، سیب ہے، انار ہے، یہ تو چونکہ وہ تعبیرات اور الفاظ ہے جو دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں تو انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے کتنی اعلیٰ ہے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ہم اس کی ضد کو لے لیں. اب سمجھانے کے لیے جہنم کے عذاب کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کہ اس میں بھئی آگ ہے، اس میں بچھو ہے، سانپ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ تعبیرات دنیا کے اعتبار سے ہے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ سخت کتنا ہوگا یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے کیا فرمایا کہ نزع کی ایک تکلیف، نزع جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، نزع کی ایک تکلیف وہ دنیا کی 700 تکلیفوں پہ غالب ہے. یعنی دنیا میں 700 تکلیفیں ہوں اور نزع کے وقت ایک تکلیف ہو تو یہ ایک تکلیف دنیا کی 700 تکلیفوں پہ غالب ہے. اور قبر کی ایک تکلیف، قبر کی وہ نزع کی 700 تکلیفوں پہ غالب ہے. اور میدان محشر کی ایک تکلیف وہ قبر کی 700 تکلیفوں پہ غالب ہے. اور جہنم کی ایک تکلیف وہ میدان محشر کی 700 تکلیفوں پہ غالب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو مقصد یہ ہے کہ معاملہ تو بڑا سخت ہے. جہاں جنت کی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہے اہل ایمان کے لیے، اصحاب اعمال کے لیے، وہیں اگر خدا نخواستہ انسان ایمان کو ضائع کرے، ایمان کو برباد کرے، بدعملی والی، فسق و فجور والی، نافرمانی والی زندگی گزارے تو پھر آگے گرفت اور پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اسی لیے اس کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوگی تاکہ اس کی سختی واضح ہو جائے، اور پھر ہر ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. یہ اتنا سخت اور ہولناک معاملہ ہے. دوسری بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو اور انعامات کو اس دنیا میں کھولا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ نعمتیں بار بار بیان ہوئی، قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شوق اس امت کے اندر پیدا ہو جائے کہ جب انسان کو کسی چیز کی کہ قیمتی ہونے کا اور اس کے فوائد اور منافع کا علم ہو جائے تو انسان کتنا لپکتا ہے اس چیز کی طرف کہ میں کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لوں. تو جنت کے انعامات اور اہل جنت پر جو اکرامات ہیں اس کا تذکرہ بار بار ہوا ہے قرآن کریم میں بھی، احادیث مقدسہ میں بھی، تاکہ ایک شوق، ایک طلب، ایک رغبت اور اس کی طرف انسان کی جستجو بڑھ جائے. تو اسی نسبت سے جو جہنم کے احوال ہے، ہولناکی ہے، سختی ہے، عذاب ہے، وہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی. تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ یہ امت اس سے بچنے کے پورے اسباب کر لے اور پوری کوشش کر لے، ہر اس عمل اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے جو خدا نخواستہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث اور ذریعہ بن سکتا ہو. چونکہ مختصر دنیا ہے، عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے، لیکن حجبت النار بالشہوات، حدیث پاک میں فرمایا کہ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا شہوت والی چیزوں سے. تو دنیا میں تو جب تک انسان ہے تو نفس اور خواہش اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے. تو جب دل میں، دماغ میں، سوچ میں ایک دفعہ ایک گناہ کا داعیہ آ جائے، تقاضا پیدا ہو جائے، تو پھر اس وقت انسان اس گناہ سے پیچھے ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے. یہ اصل امتحان ہے دوست، اصل آزمائش یہ ہے. تو اس کے لیے ایک نسخہ اور طریقہ کار یہ ہے
کہ جب بھی انسان کے دل میں شیطان ایسا تقاضا رکھے، نفس ایسے تقاضے رکھے، اور انسان کا دل چاہے کہ بھئی میں یہ گناہ کر لوں، اس چیز کو دیکھ لوں، اس چیز کو کھا لوں، اس کو پکڑ لوں، اس کو ہاتھ لگا لوں، اس کا استعمال کر لوں، حالانکہ وہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، تو اس وقت انسان ان احادیث کا استحضار کرے، اس کو اپنے سامنے لائے کہ بھئی آج تو یہ کر رہا ہوں، لیکن کل اس کے بدلے میں جو پکڑ ہے اللہ کے ہاں اور جو عذاب ہے، پھر اس کو اگر برداشت کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو یہ ایک نسخہ اور ایک وظیفہ ہے کہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا اور نافرمانی سے بچنا وہ کسی درجے میں آسان ہو جائے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر جیسے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن اٹھے گی۔ اب آیا حقیقتاً گردن اٹھے گی یا آگ ہوگی جو گردن کی شکل میں ہوگی؟ دونوں روایتیں محدثین نے لکھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ایک شکل کو اٹھایا جائے گا اور اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، کان بھی ہوں گے، زبان بھی ہوگی۔ بعض نے فرمایا شکل نہیں، لیکن یہ کہ وہ آگ جو جہنم سے بھڑک رہی ہوگی، اس آگ کو اللہ پاک ایسی ایک کیفیت دے دیں گے کہ انسان کو لگے گا کہ جیسے کسی کی شکل ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ تو اس کی آنکھیں بھی آگ کی، اس کی زبان بھی آگ کی، اس کے کان بھی آگ کے، وہ عذاب ہی عذاب ہوگا ہر جانب سے۔ اور پھر جب وہ اٹھے گی تو وہ کہے گی کہ مجھے اللہ پاک نے 3 قسم کے بندوں پر مسلط کیا۔ پہلا تو وہ بندہ ہے کہ جو سرکش ہے، سرکش کے معنی آتے ہیں جان بوجھ کے نافرمانی کرنا، قصدن نافرمانی کرنا، پھر توبہ نہ کرنا، ہر سرکش اور حد سے نکلنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ دیکھیں اس دنیا میں ہر چیز کی ایک حد ہے، اور ایک مسلمان اس حد تک جانے کا پابند ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ لیکن جب اس حد سے تجاوز ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ متجاوز کہلائے گا، اور قیامت کے دن یہ عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی معبود سمجھے، دوسرے کو بھی پکارے، اس شرک کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آج یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ انسان عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہو جاتا ہے، لہذا تھوڑی سی آزمائش اور تکلیف آئے تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ فلاں کام کر لو، فلاں طریقے پہ چل لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ کام تمہارا ہو جائے گا۔ تو بھئی اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بجائے اللہ کے غیر کی طرف انسان کیوں جائے؟ شرک کے اندر مبتلا۔ اور تیسرا فرمایا مصورین، مصورین یعنی جو دنیا میں جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ اب تصویر سازی ایک حرام اور گناہ اور نافرمانی والا عمل ہے، ہر مسلمان اس سے 100% واقف بھی ہے اور اس کو گناہ سمجھتا بھی ہے اور اس سے بچتا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ماشاءاللہ آپ حضرات سمجھدار ہیں کہ ایک تصویر سازی سے مراد تو وہ تصویر ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے یا ہاتھ سے تراشتا ہے، مثلا کے طور پہ کوئی چیز جمع کی اور ہاتھ سے کوئی بت بنا دیا نعوذ باللہ، یا ہاتھ سے مٹی سے کسی کی تصویر کوئی چیز بنا دی، یا یہ کہ اپنے قلم سے جو ہے نا کسی کی پینٹنگ کی اور تصویر بنا دی، یہ تصویر، یا یہ کہ آج تک جو ہمارے ہاں عام جو فوٹوگرافی تھی جس میں تصویریں بنتی تھی اور اس کے پیچھے اس کا ایک نیگیٹو نکلتا تھا بلیک سا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ تصویریں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر قرار ہوتا ہے۔ یہ فقہا کا ایک اصول ہے کہ جس تصویر کے پیچھے اس کا قرار موجود ہو، قرار موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ بلیک شکل میں، لہٰذا وہ محفوظ ہو گئی وہاں پر، پھر بعد کے اندر آپ لے جائیں اور کہیں بھئی اس سے 10 اور نکال دے، اس سے 20 اور نکال دے، اس سے 30 اور نکال دے، اور اس کے پیچھے اس کا ایک سلسلہ محفوظ ہوتا تھا۔ کچھ سالوں سے جو ہمارے ہاں ایک ڈیجیٹل تصویر سازی کا سلسلہ شروع ہوا،
ظاہر سی بات ہے ہر چیز نے ایک ترقی کی شکل اختیار کی اور ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے کہاں تک جائے گی یہ بھی نہیں اندازہ. لیکن جو ایک ڈیجیٹل تصویر سازی کا سلسلہ چل پڑا، اس کے بعد اس پر جو فقہا کا ایک اصول تھا کہ ہر وہ تصویر جس کے پیچھے اس کا ایک عکس قرار پا جائے تو وہ تصویر کے حکم میں ہوگی. وہ ڈیجیٹل تصویر کے اندر تھوڑا سا فرق آیا، تو لہٰذا بعض علماء نے تحقیق کی اور کہا کہ آج کل جو جدید کیمروں سے، جدید آلات سے جو تصویریں لی جاتی ہے، یہ اس ممنوع تصویر سازی کے حکم میں نہیں آئے گی. بات سمجھ؟ لیکن اکثر علماء کی رائے اب بھی یہ ہے، اکثر علماء کی، کہ یہ جو تصویر سازی اس وقت ہو رہی ہے یہ بھی اسی ممنوع تصویر سازی کے حکم کے اندر ہے. لیکن بہرحال ایک رائے اور تحقیق کا اختلاف پیدا ہونے سے یہ دونوں باتیں سامنے آ گئی. لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جن حضرات علماء نے اس ڈیجیٹل تصویر کو عام تصویر سے الگ قرار دیا، تو ان کی مراد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ انسان کسی نامحرم کی تصویر بھی کھینچے اور کہے کہ جی علماء نے تو جائز لکھا ہے. وہ تو اب بھی حرام ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، بہر صورت ممنوع ہے. لیکن یہ کہ ایک جائز چیز کی تصویر، مثال کے طور پہ ایک بلی جا رہی ہے، آپ نے اس کی تصویر لے لی، یا ایک بھائی نے اپنے بھائی کی تصویر لے لی، یا ایک گھر کے فیملی ممبران ہیں انہوں نے آپس میں ایک تصویر لے لی، اپنے پاس رکھ لی، جس میں غیر محرم کا، نامحرم کا، ممنوع رشتوں کا تصور بھی نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی تصویر ہے اور وہ ایک حد تک رکھی جائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اکثر علماء نے اب بھی اس کی ممانعت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا انسان انگلی پکڑائے تو لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں، تو اب لوگوں میں آسان ایک چیز چل پڑی، کہا کہ جی اب تو علماء نے گنجائش رکھی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ بڑے بڑے حضرات کا، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہم نام لیتے ہیں کہ جی حضرت نے فرمایا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے. اسی لیے حضرت کو یہ وضاحت کرنی پڑی 1 سال پہلے کہ میرے اس فتوے کو بنیاد بنا کر لوگ حدود سے تجاوز کرتے، لہذا اب مساجد کے اندر بھی اور اب تقریبات میں بھی، ختمات بخاری شریف کے اندر بھی، نیک تقریبات جو ہوتی ہیں اس میں بھی زبردست کیمرہ سازیاں ہو رہی بہت ساری جگہوں. تو حضرت نے اس سے کھلے عام بالکل لا تعلقی کا اعلان کیا کہ میرا فتویٰ ان چیزوں پر قطعا نہیں. اور خود حضرت جس ادارے کے منتظم اور محتمم ہیں انہوں نے وہاں پہ 100% اس پر پابندی لگائی. تو مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی جب گنجائش شریعت دے دیتی ہے ہمیں بھی اس گنجائش کو اس درجے میں رکھنا چاہیے. اب ہم اس میں اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ بس اب ایک چیز گلے میں لٹک رہی ہے اور اب ایک انداز سے تصویر لی، پھر ایسے انداز سے تصویر لی، پھر میں وہاں دیکھ رہا ہوں میری تصویر لی، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک فنکاری بن گئی. اب سارا دن اس کام کے اندر اصلاح و لعاب کے اندر ابتلا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بہرحال اس فعل بد سے بچنا بہر صورت ضروری ہے کہ انسان اس سے اجتناب کرے. بقدر ضرورت، ٹھیک ہے بھئی آپ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں یا کوئی اشد ضرورت ہے، کوئی ویزا ہے، بعض دفعہ پیپر ورک ہوتا ہے، ڈاکیومنٹس بنتے ہیں بیرون ملک کے لیے، اس میں ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے اس درجے میں آپ چلیں. لیکن یہ بلا وجہ کا جو سلسلہ ہے اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھی کی ہمشیرہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.